جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ بہرکیف ہمارے کرم فرما نے یہ جن صاحب کی ویڈیو مجھے بھیجی ہے، آئیے پہلے آپ بھی اس کو سماعت فرما لی کہ یہ کون صاحب ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی، آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو، سانس روکو اور دل تھامو، سانس روکو اور دل تھامو۔ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا، دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَوْتٌ، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اِنِّی عَلَىٰ غَبَرَاتِ الْمَوْتِ اور سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی، اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے۔ میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن۔ فلا اکرہ شدۃ الموت ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے اس دن، جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے۔ تو معزز سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ یہ جناب مولوی جلال الدین قاسمی صاحب ہے عرف جلو صاحب، جو فرقہ اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو موصوف نے اس میں بہت ہی ڈرامائی انداز میں، بہت رو رو کر، بڑے ہی ایموشنل انداز میں لوگوں کو الو اور بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ان بیچارے بدعقیدہ لوگوں کی یہ بڑی ایک ٹریجڈی رہی ہے شروع سے کہ یہ نبی کی آمد سے ناراض ہے۔ اللہ جانے کیا چاہتے تھے کہ رسول اللہ تشریف ہی نہ لائے۔ تو رسول اللہ کی جب آمد کی وہ تاریخ آتی ہے تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے جد اعلیٰ جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ بھی شاید اتنا غمزدہ نہیں ہوا ہوں گا جتنا یہ لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ اپنے نبی کی آمد پر اور جشن پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ ان کو روکتے ہیں کہ صاحب آپ خوش کیوں ہے؟ بھائی ہم غمگین ہیں تو آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کو نبی کی آمد والے دن غم ملتا ہے اور کسی کو نبی کی آمد والے دن جو ہے غم بھی اس کا دور ہو کے خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے۔ تو موصوف نے یہاں میلاد النبی نہ منانے کے جو دلائل دیے ہیں اس کے تعلق سے بڑے مغالطے دینے کی کوشش کی ہے، اور اس جماعت کی ایک بے بسی یہ ہے کہ میں کئی سالوں سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے، خدا کی قسم ہم بار بار ان سے چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ عقل کے اٹکلیں مت سنائیے آپ، یہ عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے آپ، صرف ایک صریح
مرفوع حدیث ایسی سنا دیجئے، غیر متعارض حدیث ہو، صریح ہو، مرفوع ہو، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ خبردار خبردار میرے میلاد کو نہ منانا، میری پیدائش کے دن کا ذکر بھی مت کرنا۔ جس دن آپ یہ حدیث دکھا دیں گے خدا کی قسم اس دن ہم میلاد النبی منانا بند کر دیں گے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ انتہائی ناقص الفہم ہے، یہ جناب ناقص العقل ہے، مجموع الجاہلین ان کو کہا جا سکتا ہے، تفقہ فی الدین سے انتہائی دور، رٹو طوطے ہیں یہ صاحب، بالکل اپنے مطلب کی چند چیزیں انہوں نے رٹ لیا اور اسی کو علم سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو نرسری کا، اس کو ایک پویم یاد کروا دی جاتی ہے اور وہ رٹ رٹ کے ایک پویم یاد کر لیتا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، وہی سناتا رہتا ہے پویم، لیکن اس کو خود نہیں سمجھتا کہ یہ جو میں پویم پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہی حال ان کا ہے کہ یہ حدیثوں کو رٹ کے سناتے ہیں مگر خود حدیث سمجھتے نہیں، کیونکہ فہم حدیث سے جو ہے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں ان سے چند سوال کرتا ہوں کہ مولوی صاحب بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیں تو آپ کے ابھی علم کا پورا بھرم کھل جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضور پہ بڑی سخت تکلیف تھی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پر امت کا اجماع ہے؟ کیا ہمارے ائمہ علماء محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ تاریخ وصال رسول اللہ کی؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں اجماع؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ذرا کتابوں سے ثابت کیجئے، اجماع ثابت کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دو کتابوں میں آپ دکھا دیں کہ دیکھیں صاحب فلاں امام نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چند علماء نے 12 ربیع الاول وصال کی تاریخ لکھی ہے، مگر اس پر امت کا اجماع نہیں ہے، امت کا اتفاق نہیں ہے، علماء میں بڑا شدید اختلاف ہے رسول اللہ کی وصال کی تاریخ کو لے کر، اور اتنا اختلاف ہے کہ 12 تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، مہینے کو لے کر، یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے کو لے کر تک اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول بھی مہینہ تھا کہ نہیں تھا کہ حضور کا جس مہینے میں انتقال ہوا، تو اس پر تو اتفاق ہی نہیں ہے۔ تو جس پر اتفاق نہیں اس کو اتنا آپ گھٹ گھٹ کے سناتے ہیں، اور رہا جہاں تک کہ 12 ربیع الاول شریف کیا رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ ہے، کیا اس پر اتفاق ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں اس پر بھی اتفاق نہیں ہے، اگرچہ یعنی مکمل اجماع نہیں ہے، لیکن جمہور کا اجماع ضرور ہے مولوی صاحب، میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اس کو ثابت کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی رکھتے ہیں ہم، اور اتنا علم بھی رکھتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے، حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر تک نے یہ باتوں کو نقل کیا ہے، شوکانی صاحب نے تک نقل کیا، اور دیوبندیوں میں اشرف علی تھانوی تک نے یہ نقل کیا ہے۔ مطلب ان ائمہ کو جو چھوڑو جن کی ذات مسلم ہے، وہ جو آپ کی جماعت کے اور دیگر لوگوں ہیں وہ بھی، حتیٰ کہ شیعوں نے بھی اصول کافی وغیرہ کتابوں میں 12 ربیع الاول لکھا ہے، تو اس پر امت کا جو ہے ایک طرح سے جمہور کا اجماع ہے کہ 12 رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ البتہ وصال کو لے کر کوئی اجماع نہیں ہے، اس میں شدید اختلاف ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جب شیعہ محرم الحرام میں امام حسین کا غم مناتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں کہ دیکھیے امام حسین کی شہادت کتنی دردناک انداز میں ہوئی تھی، وہ روتے ہیں، غم کرتے ہیں، تو تبھی آپ اور آپ کی پوری جماعت جو ہے یہ بخاری کی حدیث کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں، بڑے جھوم جھوم کے بڑے مترنم انداز میں آپ کی حدیث سناتے کہ صاحب یہ دیکھیے غم منانا جائز نہیں ہے، ماتم کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ شیعہ اور اہل تشیع حضرات کو پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر رد شروع کر دیتے کہ دیکھیے صاحب حدیثوں میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ جب شریعت نے یہ متعین کر دیا، یہ حد مقرر کر دی، یہ تعین فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بات آپ محرم میں شیعہ حضرات کو، اہل تشیع حضرات کو کہتے ہیں، تو یہی آپ کا بنایا ہوا اصول پھر میلاد النبی کے دن کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر یہ میلاد کے وقت یہ اصول کہاں چلا جاتا ہے کہ پھر آپ 1400 سال کے بعد نبی کی وصال کا غم مناتے بیٹھے اور کہتے غم ہیں اور رو رہے ہیں، پھر ڈرامہ کر رہے ہیں، اور بالکل وہی تشبیہ اور وہی جو ہے پوری نقل اور نقالی کر رہے ہیں جو شیعہ حضرات محرم الحرام کے موقع پہ کرتے ہیں۔ تو بھی شیعوں نے کیا بگاڑا ہے جو آپ ان کو صاحب غلط بولتے ہیں جناب؟ تو یہ 3 دن سے زیادہ جب شریعت میں غم کی اجازت نہیں، تو یہ آپ کس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں وہ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں منانا چاہیے بلکہ وہ تاریخ کو غم منانا چاہیے، وہ آپ حدیث سنا دیجئے ہم کو، بہت بڑے علامہ سمجھتے ہو نا آپ اپنے آپ کو، تو ایک حدیث ہمیں سنا دیجئے ایسی۔ تیسرا سوال کہ
آپ نے یہ جو رو رو کے نوٹنکی کر کے بتایا کہ صحابہ اکرام پہ بڑا غم کا غلبہ تھا اس وقت، ہم تسلیم کرتے، حدیثوں میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو رہا تھا صحابہ غمگین تھے، ان کی حالت وہ تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ایک فطری بات ہوئی کہ جب ہمارا کوئی عزیز انتقال کرتا ہے یا انتقال اس کا ہو جاتا ہے تو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، غم میں رہتے ہیں۔ مگر مولوی صاحب بڑی ذمہ داری سے ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اتنی ہی ذمہ داری سے آپ جواب دینے کی ذرا زحمت فرمائے جلال الدین صاحب، کیا آپ کوئی ایک ایسی حدیث بتا سکتے ہیں کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وصال کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت، تو جیسی وہ تاریخ آئی 12 ربیع الاول، بقول آپ کے 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا تھا، ابوبکر نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا سب جمع ہو جائیں، آئے صاحب محفل جمع کرے، کیوں بھائی آج وہ غم والا دن آ گیا، حضور کے وصال کی تاریخ آ گئی، آؤ اب آج ہم روئیں۔ کوئی ایک ایسی روایت، ایک اصول جب آپ میلاد کے تعلق سے یہ بناتے ہیں میلاد کے انکار پہ کہ صاحب ابوبکر صدیق کا دور خلافت 2 سال، فاروق اعظم کا دور خلافت 10 سال، عثمان غنی کا دور خلافت جو ہے وہ تقریباً 17 سال، حضرت مولا کائنات کا دور خلافت جو ہے وہ تقریباً وہ بھی 17 یا 18، جو بھی بہرحال ہے ابھی مجھے اس وقت ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن ایک عرصہ ہے، یعنی کل ملا کے یہ خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال۔ یہ 30 سال کا دور، بات کا تو چھوڑیے، آپ یہ صرف 30 سال کا یہ جو دور ہے، آپ ہم سے یہ اصول بنا کر پوچھتے ہیں کہ کیا فاروق اعظم نے میلاد النبی منایا، کیا ابوبکر صدیق نے میلاد منایا، کیا عثمان غنی نے منایا، کیا علی نے منایا؟ یہی سوال اور یہی اصول ہم آپ پر فٹ کر کے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا ابوبکر صدیق نے رسول کا غم منایا، 12 ربیع الاول کو غم منایا؟ کیا حضرت عمر نے رسول اللہ کا 12 ربیع الاول کو غم منایا، عثمان غنی نے منایا؟ کوئی ایک ایسی روایت دکھا دیں آپ، اگر آپ میں ہمت ہو تو۔ اور چوتھی بات مولوی صاحب ذرا غور سے سماعت فرما لیں آپ، کہ غم کا وقت متعین ہے، غم کی لیمٹ ہے، غم کی حد ہے، اور یہ شریعت نے متعین کی، اللہ کے رسول نے متعین کی، اور وہ کیا کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے، مگر خوشی اور مسرت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حدوں کو مقرر نہیں کیا گیا، تا قیامت ساری زندگی جو ہے خوشی منائی جا سکتی ہے۔ اس کی انشاءاللہ میں دلیل دوں گا آپ کو، آگے حدیث سے دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ یہ تو ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ایک خوشگوار ایک بات گزرتی ہے اس کو وہ برسوں ذکر کرتا اور یاد کرتا ہے، لیکن جہاں تک غم کی بات ہے اس کا ذکر ضرور کرتا ہے، مگر اس کو غم کرنے کی، رونے دھونے کی اور چیخ و پکار آؤ فگا کرنے کی اجازت نہیں دی شریعت نے جناب۔ تو غم کی تو حد شریعت نے متعین کی، لیکن خوشیاں اور مسرت کی حدیں متعین نہیں کی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے ایسی حدیث دکھا دے، صرف ایک حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح میں نے غم کی حد متعین کی کہ جب کوئی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہ مناؤ، تو خوشی کی بھی میں حد مقرر کرتا ہوں کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے، کوئی تمہاری زندگی میں خوشگوار موقع آئے تو خوشی کا اظہار 3 دن تک کرو، 3 دن کے بعد خبردار خوشی نہ منانا۔ اگر 3 دن کے بعد تم نے خوشی منائی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم بہت بڑے حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے، بہت بڑے تم مشرک بدعتی ہو جاؤ گے۔ ایک ایسی کوئی روایت آپ ہمیں دکھا دے جناب مولوی صاحب، خدا کی قسم ایسی ایک روایت نہیں ہے۔ غم کو لمیٹڈ کیا گیا ہے مگر خوشی کے دنوں کو لمیٹڈ نہیں کیا گیا، وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی مقدار، اس کا جو حدیں ہیں، جب تک چاہیں آپ پوری زندگی آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے، اس کی خوشی منائی جائیں گی، سرکار کا وصال ہو گیا، اس کا غم نہیں منایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی منانے کے لیے حدوں کو متعین نہیں کیا، دن متعین نہیں کیے کہ بس اتنے دن خوشی منا اور اس کے بعد نہیں منانا، مگر غم کے دن متعین کیے گئے۔ اور آئیے اب 5ویں بات سن لے، بڑی اہم بات، اور وہ یہ کہ غم وہ منائے مولانا صاحب جس کا عقیدہ یہ گھٹیا عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، جیسا کہ آپ کے اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان میں لکھا، جیسا کہ آپ کے دوسرے مولویوں کا عقیدہ ہے کہ صاحب رسول اللہ کو ہم زندہ نہیں مانتے، یہ مردہ کہتے ہیں آپ کے مولوی لوگ، یہ آپ کا گندا اور گھٹیا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم اپنے آقا اور اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ تو جب ہمارا نبی زندہ ہے، ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں، مردہ مانتے ہی نہیں، تو ہم غم کیوں منائیں؟ غم وہ منائیں جس سے اس کا نبی بچھڑا ہو، جس سے اس کا نبی اس سے دور ہوا ہو۔ آقا ہم سے نہ دور ہوئے نہ ہم سے بچھڑے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آقا ہمارے حالوں سے باخبر ہے اور اس کے ہمارے پاس دلائل ہے الحمدللہ۔ تو جب ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں تو زندگی کا ہم جشن مناتے ہیں، مرنے کا غم نہیں مناتے۔ یہ غم آپ ہی کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تا زندگی ایسے ہی رلاتا رہے، اور پروردگار عالم ہم سنیوں کو دنیا یہاں پر بھی خوش رکھے
اور آخرت میں بھی ہمیں خوش رکھے۔ اب آئیے ذرا ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الجنائز ہے، اور باب ہے ذکری وفاتہ و دفنہ، حدیث نمبر ہے 1637 نمبر کی حدیث ہے۔ امام ابن ماجہ حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، آقا فرماتے اے لوگو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجو، کثرت کے ساتھ خوب مجھ پر درود پڑھو۔ پھر آگے فرماتے فَإِنَّهُ مَشْهُدٌ تشہدہ الملائکہ، اس لیے کہ یہ جمعے کا وہ خاص دن ہے کہ جس دن فرشتے بڑی خصوصیت کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کی خصوصی حاضری ہوتی ہے میری بارگاہ میں، اس لیے تم جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، پھر آقا فرماتے کہ تم میں سے جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا ہے یہ فرشتے درود تمہارا مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، یہ درود تمہارا مجھ تک آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے، پڑھنے والا درود پڑھنا جب بند کر دے، جب تک پڑھتا ہے درود مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ قال قلت بعد الموت، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال کے بعد، آپ کی موت کے بعد بھی یہ درود آپ تک پہنچیں گا؟ کیا آپ ان درودوں کو سماعت فرمائیں گے؟ قال بعد الموت، آقا نے کہا ہاں موت کے بعد بھی میں تمہارا درود سنوں گا اور تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تقول اجساد الانبیاء علیہم السلام، آقا فرماتے بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے، یہاں واضح طور پر ہے فنبی اللہ، اللہ کا نبی، بس اللہ کا نبی فنبی اللہ حی زندہ ہوتا ہے، اور آپ مردہ مان کے کہتے ہیں رو غم مناؤ، اور پھر زندہ بھی کیسا؟ یرزق، رزق دیا جاتا ہے، رزق کھاتا ہے وہ۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پھر کتنے لوگوں نے لکھی ہے مولوی صاحب، ذرا یہ بھی دیکھتے چلیں آپ، اور اس کی صحت بھی دیکھ لیں تاکہ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے۔ اس کا امام ابن ماجہ کے علاوہ امام منذری بھی لائے ہیں اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر، حدیث نمبر 2599 کے تحت، اور امام منذری اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو امام ابن ماجہ نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب مشکات ہے، مشکات کے اندر اس حدیث کو لائے، حدیث نمبر 1366 کے تحت، اور اسی مشکات کی شرح جو آپ کے ناصر الدین البانی صاحب نے کی، ناصر الدین البانی صاحب اس حدیث کے بارے میں حکم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رجالہ ثقات، اس حدیث کے سارے راوی جو ہے سچے اور ثقہ ہے۔ حضرت امام تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب شفاء السقام صفحہ نمبر 175 پر لائے ہیں۔ حضرت امام سخاوی اپنی کتاب القول البدیع صفحہ نمبر 233 پر لائے، اور امام سخاوی بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں رجالہ الثقات، اس کے رجال جو ہے ثقہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الصغیر حدیث نمبر 1403 پر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب الجوہر المنظم صفحہ 150 پر لائے ہیں۔ اس کو ملا علی قاری اپنی کتاب مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 212 پہ لائیں، اور ملا علی قاری اس حدیث کے لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد نہایت ہی صحیح ہے، یعنی ابن ماجہ کی حدیث جو ہے جو مشکات میں بھی آئی ہے اس کی سند بہت نہایت ہی صحیح ہے، اور یہ حدیث بہت طرق سے مختلف الفاظوں میں منقول ہے، یعنی کہتے ہیں اس مضمون کی اور بھی جو ہے مختلف طرق سے حدیث آئی ہے اور سب کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ امام مناوی بھی اس کو فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ 87 پہ لائے، اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام دمیری فرماتے اس حدیث کے رجال ثقہ ہے۔ حضرت امام اجلونی کشف الخفا حدیث نمبر 501 پر اس حدیث کو لائے ہیں، اور امام اجلونی فرماتے یہ حدیث حسن ہے۔ اس کو حافظ ابن کثیر بھی لائے ہیں تفسیر قرآن کے اندر جلد 8 صفحہ 183 پر، اور ابن قیم جوزیہ بھی لائے ہیں جلاء الافہام صفحہ نمبر 71 حدیث نمبر 62 کے تحت۔ تو مولانا صاحب یہ حدیث نے تو واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ، نہ صرف نبی، حضور نے فرمایا کہ انبیاء، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور رب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔
حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے محدث و عالم ہیں، جن کی تعریف آپ کے ابن تیمیہ صاحب نے بھی کی ہے، ان کی کتاب رفع الملام دیکھ لیں، اس میں انہوں نے قاضی عیاض کو فرمایا کہ وہ امام ہیں جن کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر امام قاضی عیاض جو ہے فرماتے ہیں فقانت حیاتہ رحمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات رحمت ہے، ومماتہ رحمہ، حضور کا وصال اور حضور کا وفات فرمانا بھی رحمت ہے، کما قال علیہ السلام، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، کہ آقا خود فرماتے کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی میری حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ رونے کا کیا سونگ دھتورا لگا کے رکھا ہے بھائی آپ نے؟ ارے جو زندہ ہے اس کو لیے رویا نہیں جاتا جناب، یہی تو شعر ہم شیعہ کو سناتے ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور یہ شعر آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بھی مولوی پڑھتے ہیں، مگر کیا ہو جاتا ہے میلاد النبی میں پھر وہ شیعہ کو جو جواب دیتے ہیں وہ عقیدہ آپ کا یہاں بن جاتا ہے۔ عجیب حال ہے آپ لوگوں کا، یعنی آپ میلاد النبی کے ٹائم جو ہے وہ شیعہ بن جاتے ہیں، اور محرم میں جو آپ سنی بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا عجیب دوگلا مذہب ہے۔ آئیے دیکھیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ 46، حدیث نمبر 3855۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں ان حاتب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا من زرانی بعد موتی فکانما زرانی فی حیاتی، آقا فرماتے ہیں جس نے میرے انتقال کے بعد میری زیارت کی بس اس نے میری زندگی میں ہی میری زیارت کی۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم امت سے جدا نہیں ہو گئے، دور نہیں ہو گئے، فنا نہیں ہو گئے، جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی۔ کیا زیارت کی؟ مطلب میری قبر پر آیا، میری مزار پر آیا۔ اگر وہ میری قبر پر آ کے میری زیارت کرتا ہے تو گویا اس نے میری حیات میں ہی میری زیارت کی۔ اس حدیث کو امام بہقی کے علاوہ امام دارقطنی بھی لائے ہیں اپنی سنن کے اندر، حدیث نمبر 2668 کے تحت۔ اس کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا معجم الکبیر کے اندر، حدیث نمبر 13496 کے تحت۔ اس کو علامہ ذہبی بھی لائے ہیں میزان الاعتدال کے اندر، جلد 7 صفحہ 63 میں۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب التلخیص کے اندر جلد 2 صفحہ 266 پہ نقل کیا ہے۔ امام حسام الدین ہندی اس کو کنز العمال میں لائے ہیں، حدیث نمبر 12372 کے تحت۔ حضرت امام تقی الدین السبکی شفاء السقام صفحہ نمبر 370 پر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت امام اجلونی الکشف کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، جلد 2 صفحہ 347 پر۔ حضرت امام منذری الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1890 پہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ اور آپ کے بڑے مسلم فیورٹ علامہ شوکانی الفوائد صفحہ نمبر 117 پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اب بتائیے مولوی صاحب، ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ کا غم کہاں، کیا غم کی اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ تو ساری حیات النبی پہ دلالت کر رہی ہیں یہ حدیثیں۔ آئیے پھر دیکھیں ائمہ کے عقیدے کیا ہے۔ یہ آپ ہی وہابیوں کا بدترین عقیدہ ہے کہ حضور ختم ہو گئے، آؤ رو ماتم کرو، آؤ غم منائے، یہ آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں امام شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 580 پر یہ عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ ہمت ہو ذرا امام قسطلانی پہ فتویٰ لگائیں، شارح بخاری ہیں یہ، ارشاد الساری جیسی ان کی کتنی مشہور کتاب ہے بخاری کی شرح۔ یہ فرماتے ہیں کہ لا فرق بین موتہ و حیاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے موت اور حیات میں فرق، زندہ ہے تو ٹھیک، مر گئے تو ختم، لیکن نبیوں کی شان تو بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں۔ فی مشاہدتہ لامتہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت کو مشاہدہ فرماتے ہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں، ومعرفتہ باحوالہم، اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حالات کی معرفت بھی رکھتے ہیں، اپنی امت کے حالات سے بھی واقف ہے، وعزائمہم وخواطرہم، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے عزائم ارادوں کو بھی جانتے ہیں، وخواطرہم، اور ان کے دلوں کے حالات، ان کے دلوں میں جو خطرات اٹھتے ہیں ان حالات اور ان خیالات سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے۔ وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ کوئی ظاہر ہے، سب یکساں ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ چیز چھپی ہے، یہ ظاہر ہے، یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ چیز ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر رسول اللہ کے لیے کوئی چیز نہ چھپی ہے نہ ظاہر ہے، سب یکساں ہے۔ یہ امام قسطلانی کا عقیدہ، یہ کوئی بریلی کے مولانا کا عقیدہ نہیں ہے جناب، کہ آپ بریلی کا عقیدہ بول کے شرک کے فتوے لگاتے بیٹھے رہتے ہو، اور پھر یہ عقیدے کو اسی بات کو ہو بہو یہی عبارت یہی جملے اپنے وقت کے جید امام حضرت امام ابن الحاج نے اپنی کتاب المدخل، جن کا انتقال 737 ہجری میں ہوا، المدخل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 کے تحت بھی یہی الفاظوں میں اس عقیدے کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہ حدیث تو بالکل واضح کر دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی اتنی عرفہ اور اعلیٰ حیات ہے کہ آپ اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں، تو جو اپنی امت کو دیکھتا اور اپنی امت کے حالات سے واقف ہو، اس کا غم آپ منائیے، اس کی تو ہم پیدائش کا خوشی اور مسرت ہی منائیں گے جناب۔ اب آئیے، جو آپ کا ایک اصول ہے کہ، اور یہ تقریباً سبھی اہل حدیث وہابیوں کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی دین ہے تو اس وصال کا بھی وہی دین ہے، تو لہٰذا غم منانا چاہیے، پیدائش کی خوشی نہیں منانا چاہیے۔ تو اب اس کا ایک میں جواب ایسی حدیث سے دے دیتا ہوں، ہمت ہو تو ذرا اس کا جواب لے آئیے آپ۔ یہ سنن ابو داؤد ہے، سیاہ ستہ میں، اور بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس کے پھر بہت حوالے ہیں میرے پاس۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ کے اندر جو باب کے تحت امام ابو داؤد حدیث لا رہے ہیں، باب کا نام ہے فضل یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعہ، کہتے ہیں کہ جمعے کی دن کی فضیلت اور جمعے کی شب کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1047، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1047۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں عن اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، آقا فرماتے ہیں لوگوں تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، سب سے بہتر سب سے عظمت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اور جمعے کا دن سب سے زیادہ عظمت والا کیوں ہے؟ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، کہتے ہیں کہ یہی وہ جمعے کا دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ دو باتیں یہاں جمع ہوئی، یہ حدیث بڑی طویل ہے، لیکن یہ جو میرا مقصد تھا اتنی یہاں تک بات کافی ہے۔ آگے پھر حدیث کے پھر وہی سب الفاظ آئے ہیں کہ مٹی پر حرام ہے، زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، وہی سب باتیں ہیں۔ لیکن یہ حدیث کا خاص جو ٹکڑا ہے کہ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، کہ حضرت آدم اسی جمعے کے دن پیدا بھی ہوئے اور اسی جمعے کے دن انتقال بھی ہوا۔ پہلے ذرا حوالے سن لیں، پھر تفسیر میں بعد میں کروں کہ اس حدیث کو لکھا کتنوں نے ہے۔ اس کو امام ابو داؤد کے علاوہ امام نسائی بھی لائے ہیں اپنی سنن میں، حدیث نمبر 1373 کے تحت۔ امام نسائی اپنی دوسری کتاب سنن القبریٰ میں لائے ہیں حدیث نمبر 1678 کے تحت۔ امام ابن ماجہ اس حدیث کو لائے ہیں حدیث نمبر 1085 کے تحت۔ امام دارمی اپنے سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں حدیث نمبر 1613 کے تحت۔ امام احمد ابن حنبل لائے اپنی المسند میں حدیث نمبر 16162 کے تحت۔ امام ابن ابی شیبہ اس کو اپنی المصنف میں لائے حدیث نمبر 8790 کے تحت۔ امام ابن خزیمہ اپنی صحیح خزیمہ میں لائے حدیث نمبر 1733 کے تحت۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں لائے حدیث نمبر 910 کے تحت۔ امام ابو نعیم لائے ہیں دلائل النبوت میں حدیث نمبر 497 کے تحت۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں لائے ہیں حدیث نمبر 590 کے تحت۔ امام طبرانی اور ایک دوسری اپنی کتاب حدیث کی معجم الاوسط میں لائے ہیں حدیث نمبر 4780 کے تحت۔ امام بزار مسند البزار میں لائے ہیں حدیث نمبر 3485 کے تحت۔ امام حاکم المستدرک میں لائے ہیں حدیث نمبر 1029 کے تحت۔ امام بہقی لائے ہیں شعب الایمان میں حدیث نمبر 2768 کے تحت۔ امام بہقی پھر ایک دوسری اپنی حدیث کی کتاب سنن القبریٰ میں لائے ہیں حدیث نمبر 5993 کے تحت۔ حضرت امام اسماعیل بن اسحاق اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 22 کے تحت لائے۔ امام خطیب تبریزی اس کو لائے مشکات میں حدیث نمبر 1361 کے تحت۔ حضرت امام عسقلانی لائے فتح الباری شرح البخاری جلد نمبر 11 صفحہ 377 کے تحت۔ حضرت امام اجلونی لائے کشف الخفا کے اندر حدیث نمبر 501 کے تحت۔ امام منذری لائے ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2601 کے تحت۔ امام نووی لائے اس کو الاذکار کے اندر حدیث نمبر 332 کے تحت۔ امام جلال الدین سیوطی لائے الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 2480 کے تحت۔ حافظ ابن کثیر لائے ہیں تفسیر قرآن میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 162 کے تحت۔
اور یہاں تک کہ ابن قیم جوزی جلال الافہام میں اس حدیث کو لائے ہیں صفحہ 64 حدیث نمبر 60 کے تحت، شوکانی صاحب بھی اس حدیث کو لائے ہیں تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 42 کے تحت، اور حافظ ابن کثیر جو کہتے ہیں، میں دوسروں کے بارے کی تو باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے حدیث پہ کیا بیان کیا ہے، آپ کے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسے امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام دارقطنی اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، متفق ہے سب کے نزدیک حدیث، سب کے نزدیک حدیث بالکل صحت کے اعلیٰ درجے پر ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا۔ اب ایک ذرا دوسری حدیث بھی سنتے چلیں کہ جمعے کی اور ایک کیا فضیلت آتی ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ اس کو لائے ہیں اپنے سنن کے اندر حدیث نمبر 1098 کے تحت، 1098 کے تحت امام ابن ماجہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید، آقا فرماتے ہیں لوگوں جمعے کا دن عید ہے، جعلہ اللہ للمسلمین کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین کے لیے ظاہر فرمایا، یہ مومنین کے لیے یہ دن مقرر کیا کہ جمعے کا دن بھی عید ہے۔ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی مسند صفحہ نمبر 136 حدیث نمبر 391 پہ لکھا، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 8025 پہ لکھا، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو حدیث نمبر 5054 پہ لکھا، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں حدیث نمبر 3584 پہ لایا، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2161 پہ لایا، اور بھی حوالے اتنے کافی ہے۔ تو مولوی جلال الدین صاحب اب ذرا آپ ہمیں یہ بتانے کی زحمت فرمائیں کہ جو آپ یہ رو رو کے بتا رہے ہیں اور یہ جو ایک نوٹنکی کر رہے ہیں کہ صاحب رسول اللہ کا وصال ہوا اس تاریخ کو اس لہٰذا غم مناؤ، تو ذرا یہ دو حدیثیں میں نے اتنے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، اور یہ دونوں حدیثوں سے جو میں نتیجہ خاص کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن آدم پیدا بھی ہوئے، انتقال بھی ہوا، پیدا بھی ہوئے اور انتقال بھی ہوا، مگر اس کے باوجود بھی کہ حضرت آدم کا اسی تاریخ کو انتقال ہوا، تمام انسانیت کے منبع ہے حضرت آدم، تمام انسانیت کی اصل ہے حضرت آدم، تمام انسانوں کے جد اعلیٰ ہے حضرت آدم، آدم نہ ہوتے تو انسانیت کا وجود ہی نہیں ہوتا، تو صاحب ان کے وصال کی تاریخ تو غم کی تاریخ ہونی چاہیے تھی نا، جب آقا ہی کہہ رہے ہیں کہ آدم کا انتقال جمعے کو ہوا، پیدا بھی جمعے میں، بالکل وہی بات ہے جو آپ یہاں رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیری کے دن انتقال ہوا، تو جب انتقال ہوا تو پھر خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو وہی بات تو یہاں ہے جناب کہ جمعے کو ہی پیدا ہوئے، جمعے کو ہی انتقال ہوا، تو پھر مولوی صاحب ہمیں بتائیں اس تاریخ کو تو پھر غم منانا چاہیے نا، پھر کیا وجہ ہے کہ آقا اس دن کو عید کہہ رہے ہیں جبکہ واضح بھی کر رہے ہیں کہ حضرت آدم اسی تاریخ کا وصال ہوا؟ تو رسول اللہ گویا بتا رہے ہیں کہ جمعے کا دن افضل اس لیے ہے کہ فضیلت کا تعلق آدم کے وجود سے، پیدا ہونے سے، وصال سے نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی ذات آتی ہے اس کا تذکرہ، اس کی زندگی کے حالات، اس کی اچھی باتیں قیامت تک جاری رہتی ہے، قیامت تک جو ہے اس کے آنے پر مسرت کی جاتی ہے، اور غم کا جہاں تک معاملہ ہے کسی کے جانے کا غم، خبردار 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی ہے۔ تو مولوی صاحب ذرا عقل کے ناخن لیجئے اور قوم کو یہ دھوکہ دینا بند کیجئے، صرف طوطے کی طرح رٹ رٹ کے بات کرنے سے کوئی بہت بڑا علامہ نہیں بن جاتا، تفقہ فی الدین بھی کسی چیز کا نام ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آتا نہیں ہے، اور اس لیے بھی نہیں ٹکتا کہ ویسے بھی آپ جو ہے اللہ ہی بس جانے دیجئے، اب زیادہ بولوں گا تو آپ کی قوم کو بہت برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسے بدعقیدوں سے، بددینوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ لیکن سامعین جاتے جاتے میں اب آپ کے لیے ایک حدیث اور اس سے ایک امام کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے آقا کی میلاد کی عظمت کیا ہے وہ آپ پہ واضح ہو جائے۔ ابھی آپ نے 2 حدیثیں سن لی ہے، ایک حدیث کہ جمعہ آقا نے کہا سب سے افضل ترین دن ہے، وجہ آدم پیدا ہوئے اور آدم کا وصال ہوا، تب بھی افضل اور تمام دنوں کا سردار ہے، باوجود اس کے کہ آدم کا اس میں انتقال ہوا ہے۔ پھر فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، باوجود اس کے کہ حضرت آدم کا وصال ہے، تب بھی وہ عیدی کا دن ہے۔ اب آئیے ذرا جمعہ عید بھی جو ہے تو کتنی عظیم عید ہے، یعنی کہ عید بھی ایسی نہیں کہ ایک معمولی عید ہو۔ چنانچہ امام ابن ماجہ باب فی فضل الجمعہ حدیث نمبر 1084 کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ امام ابن ماجہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ابی لبابۃ بن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ابن عبد المنذر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا
انا یوم الجمعتی سید الایام، آقا نے کہا لوگوں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ وَآزَمُوحَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ آزَمُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا عظمت والا دین ہے، اتنا عظمت والا دین ہے کہ بے شک اس کی عظمت اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید اضحیٰ یعنی بقر عید اور رمضان عید سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس حدیث نے تو یہ دو باتوں کا جواب دے دیا۔ پہلا جواب تو یہ دے دیا کہ صاحب یہ جو وہابی ایک تو کل آتے ہیں نا کہ صاحب دو ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید آپ کہاں سے لائے؟ تو رسول اللہ نے جمعے کو بھی عید فرما دیا اور کہا کہ یہ عید بھی ایسی عظیم عید ہے کہ یہ تمہاری بقر عید اور رمضان عید دونوں عیدوں سے زیادہ افضل ترین عید ہے اللہ کے نزدیک۔ اور دوسری بات یہ فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کا دن تمام عیدوں کی عید ہے، چھوٹی موٹی عید نہیں، عیدوں کی عید ہے۔ اور پھر خود فرما رہے ہیں کہ آدم کا انتقال ہوا اس تاریخ کو، تو گویا حضور اصول دے رہے ہیں کہ تمہیں خوشی منانا ہے، غم نہیں منانا ہے، اس لیے کہ نبی امت سے جدا نہیں ہوتے۔ ہر نبی کی کیفیت یہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو جو ابن ماجہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کو امام ابن ابی شیبہ بھی لائے ہیں اپنی المصنف کے اندر، حدیث نمبر 5559 کے تحت۔ اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے اپنی تاریخ الکبیر کے اندر حدیث نمبر 1911 کے تحت۔ اس کو امام بزار بھی لائے ہیں اپنی المسند میں حدیث نمبر 3738 کے تحت۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 4511 کے تحت۔ امام بہقی بھی اس کو لائے ہیں شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 2712 کے تحت۔ امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 366 کے تحت۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار، عید الاضحیٰ عید الفطر ان دونوں عیدوں سے افضل۔ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے وہابیوں بریلیوں پہ فتوے بعد میں لگانا، پہلے امام احمد ابن حنبل پہ فتویٰ لگاؤ۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے جس کو لکھنے والی ذاتوں میں حضرت امام عبد الرحمن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوفا میں یہ قول نقل کرتے امام احمد ابن حنبل کا۔ اسی بات کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج نبوت میں نقل کرتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت امام قسطلانی اپنی کتاب المحو اللدنیہ میں نقل کرتے ہیں۔ متعدد علماء نے یعنی سیرت کے لکھنے والے ایسے کثیر علماء جنہوں نے امام احمد ابن حنبل کے اس قول کو نقل کیا اور بیان کیا کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ لوگوں تمام دنوں میں سب سے افضل ترین جمعے کا دن، اور جمعے سے افضل ترین اور تمام عیدوں سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو وہ رسول اللہ کی پیدائش اور شب ولادت کا دن ہے، اس لیے کہ وہ شب جس شب کو رسول اللہ کی پیدائش ہوئی وہ تمام دنوں سے جمعے سے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان تمام عیدوں سے افضل ترین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں جمعہ ملتا، نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ عید الفطر ملتی۔ اگر عیدیں ملی ہے ہم کو تو یہ رسول اللہ کے صدقے میں حضور کی آمد کی وجہ سے ملی ہے، تو یہ حضور کی آمد والی شب تمام دنوں کی سردار ہے، سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تا عمر اور تا قیامت ہماری نسلوں کو جس نے عید میلاد النبی اسی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سال سجدے کیے، صرف ایک تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، تو وہ ایک تعظیم کا سجدہ جو نہیں کیا اسی کو پکڑ لیا گیا، 90 کروڑ سال کے سجدے نہیں دیکھے گئے۔ آج جو ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے ہماری قوم کا کہ بھائی کسی کو بھی کافر کیوں کہا جائے، کسی کو بھی اسلام سے خارج کیوں قرار دیا جائے، بھائی وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو حج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صرف عبادت معیار نہیں ہوتا، معیار ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ درست ہے تو سب درست ہے، اور عقیدہ خراب ہے تو پھر عبادات بھی کسی کام کی نہیں۔ یہاں عقیدہ دیکھا گیا، عقیدہ کیا تھا؟ اس علی کو انہوں نے کافر قرار دیا معاذ اللہ، جس کو دیکھنا بھی رسول اللہ نے عبادت فرمایا تھا، اور اس علی کے بارے میں نبی نے خود فرمایا تھا کہ علی کل ایمان ہے۔ جب انہوں نے کل ایمان کو ہی کافر کہہ دیا تو یہ خود کا مسلمان ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے ان سے قتال کیا، جنگ کی، اور جنگ نہروان میں ان کو قتل کیا۔ ایک فرقہ اور پھر اس کے بعد بنا، انہوں نے علی سے محبت کی۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ایک توہین کرے گا کافر بنا دے گا، ایک محبت میں غلو کرے گا۔ اس فرقے کا بانی تھا عبداللہ ابن سبا،
اور عبداللہ ابن سبا کا ایک ساتھی تھا جس کا نام تھا نسیر. نسیر انتہائی کالا کلوٹا شخص جس کی کنیت ابو الاسود تھی. اس نے معاذ اللہ اسلام میں رخنہ اندازی ڈالنے کے لیے، فرقے پھیلانے کے لیے ایک عقیدے کی بنیاد رکھی، اور یہ رکھی کہ علی کے فضائل دیکھو، علی کے کمالات دیکھو، جتنے کمالات علی میں ہیں کسی میں نہیں. اور ان کمالات کی بنیاد پر وہ کہنے لگا کہ میں یہ غور و فکر کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ حقیقت میں علی ہی خدا ہے، جو انسانی شکل و صورت میں اپنی کبریائیت پر، اپنی الوہیت پر پردہ ڈال کے انسان بن کر ہمارے درمیان آ گیا. اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا. چونکہ اس فرقے کا بانی نسیر تھا، لہذا اس کے ماننے والے کو نسیری کہا. یہ فرقہ نسیری تھا. مولا علی کو اطلاع ہوئی، یہ فرقہ بصرہ میں خوب پھیلا، کوفہ میں پھیلا، شام میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچا زاد بھائی کو حضرت علی نے بھیجا، جاؤ ان بدبختوں کو سمجھاؤ. وہ گئے، انہوں نے سمجھایا، مناظرے کیے، لیکن یہ فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتے نہیں علی تو خدا ہے. دیکھتے نہیں کہ علی کیسی کیسی کرامات دکھاتے ہیں. ایسی کرامات صرف خدا ہی دکھا سکتا ہے. یہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی خدا ہے. حضرت علی نے ان کو جمع کیا، اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں، کہ ایک ہی دن میں، ایک رات میں 7,000 نسیریوں کو زندہ حضرت علی نے جمع. یہ قتل کی سزا دی ان کو. پتہ چلا کہ جو اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ واجب القتل ہوتا ہے. 7,000 لوگوں کو ایک رات میں جلا دیا. جب فجر کا وقت ہو گیا، ان کی تعداد اور بھی تھی، بچی تھی، انہوں نے مولا علی نے کہا کہ فجر کا وقت ہو گیا، ساری رات ہم ان مرتدوں کو جلانے میں مصروف رہے، لہذا باقی جو بچے ہوئے ان کو کل دیکھا جائے گا. دوسرے دن پہ جمع کیا گیا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے ساتھیوں کا کل انجام دیکھ لیا، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. انہوں نے کہا علی کل رات جو آپ نے ہمارے ساتھیوں کو جلایا، اس جلانے سے ہمیں تو یقین کامل ہو گیا کہ آپ خدا ہیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم کا عذاب دوں گا، اگر آپ خدا نہ ہوتے تو ان کو آگ میں کیوں جلاتے. یعنی بدبختوں نے کیا کیا، جو چیز سزا اور عبرت کے لیے تھی اسی کو اپنی دلیل بنا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی نے ان کو بھی بچوں کو بھی جلایا. پھر ایک فرقہ اس کے بعد آتا ہے قدریہ. یہ پرانے کچھ فرقوں کی تاریخ بتا رہا ہے، اور اگر آپ غوث پاک کی بنیت الطالبین پڑھیں تو غوث پاک نے اپنے ہی زمانے میں 73 کے قریب فرقے گنوا دیے، اس میں سے بہت سے ختم ہو گئے. ایک قدری فرقہ آیا. قدری فرقہ یہ صحابہ اکرام کے بالکل آخری ادوار اور آخری دور کا فرقہ تھا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، قدرت جو ہے، قدرت کے تحت، قدرت مطلب قدرت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس نے قدرت کا انکار کیا، تقدیر کا انکار کیا. کہا تقدیر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، انسان جو چاہے خود کر سکتا ہے، انسان کے اختیار میں سب کچھ ہے. ایک مرتبہ ایک قدری سے حضرت علی کا واسطہ پڑ گیا. مولا علی نے کہا سنا ہے کہ تو تقدیر کا انکار کرتا ہے. کہاں؟ بولے تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، انسان کے سب کچھ کنٹرول میں، انسان جو چاہے کر سکتا ہے. آپ نے کہا اچھا. ایک پیر کھڑا کر رکھا. اس نے ایک پیر فوراً کھڑا کیا کہ یہ دیکھ لیجئے میرے اختیار میں نے اپنا پیر اٹھا لیا. کہا اب دوسرا پیر اٹھا. تصور کیجئے اٹھا سکتے ہیں دونوں پیر ایک ساتھ آ گئے. تو آپ نے کتنے آسان سے سمجھا. کہا سن، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ تو نے ایک پیر اٹھایا تو کچھ قدرت ہے، دوسرا نہ اٹھا سکا تو تو تقدیر سے بندھا ہوا ہے. تو اہل سنت کا مذہب، حقانیت کا مذہب یہ ہے کہ انسان نہ محض مجبور ہے نہ پوری طرح آزاد ہے، بلکہ درمیانی کیفیت ہے. کچھ چیزوں پر اختیار ہے اور کچھ چیزوں پر اس کو اختیار نہیں. تقدیر بھی اس کا ایک حصہ ہے. تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کا نہ ماننے والا، یہ بھی کافر و مرتد. اب یہ تقدیر کے منکر تھے. اس کے بعد ایک جبریہ فرقہ آیا. اس نے کہا کہ صاحب جبریہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ سب کچھ تقدیر کے ہی بھروسے ہے، تدبیر کوئی چیز ہی نہیں. ایک نے تقدیر کا انکار کیا، دوسروں نے تقدیر کے بھروسے سب کچھ مان لیا. اور ایک انسان محض مجبور ہے، اور ایسا مجبور ہے کہ بس اگر وہ کسی کا قتل بھی کرتا ہے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے قتل کیا. اگر انسان زنا کر رہا ہے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے زنا کر رہا ہے، ورنہ وہ خود کرنا نہیں چاہتا، اللہ نے لکھ دیا اس لیے وہ زنا کر رہا ہے، اللہ نے لکھ دیا اس لیے قتل کر رہا ہے.
اور یہ فرقے کی کھرچن اعلیٰ حضرت کے زمانے تک رہی. فتاوی رضیہ میں ملتا اعلیٰ سے سوال ہوا کہ ایک شخص کہتا ہے, گویا وہ جبریہ فرقے کا ماننے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ انسان محض مجبور ہے, اگر میں کسی کا قتل بھی کر دوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس کی قسمت میں میرے ہاتھوں مرنا تھا, میری قسمت میں اس کو مارنا تھا, لہذا وہ بھی تقدیر سے بندھا ہوا تھا, میں بھی تقدیر سے بندھا ہوا تھا. جو بھی فعل سرزد ہوا تقدیر کی بنیاد پر ہوا. اعلیٰ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انسان نہ محض تقدیر سے بندھا ہوا ہے نہ پوری طرح آزاد ہے. کیا وہ یہ کہہ کر گو کھا لیتا ہے کہ تقدیر میں اس لیے کھا رہا ہے؟ گو تو نہیں کھاتا, عقل سے کام لیتا ہے, فکر و سمجھ سے کام لیتا ہے. اگر کوئی اسے تماچا مارے اور کہے کہ بھائی ناراض کیوں ہوتا ہے, میں تجھے تماچا ماروں, تیرے رخسار پر تماچا پڑے, کہ تیری تقدیر میں مار کھانا لکھا تھا, میری تقدیر میں مارنا لکھا تھا, تو وہ چیز اپنے لیے وہ گوارا نہیں کرے گا, دوسروں کے لیے گوارا کرتا ہے. تو جبریہ فرقے کو بھی اسلام سے خارج قرار دیا گیا. دوسری صدی ہجری میں ایک تیسرا فرقہ ایک اور آتا ہے, مرجیہ فرقہ. اس فرقے کا عقیدہ کیا تھا؟ اس عقیدے کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک بار کلمہ پڑھ لو, پھر چاہے زنا کرو, چوری کرو, کسی کی غیبت کرو, کسی کا قتل کر لو, کسی کے یہاں چوری کر لو, جتنے گناہ چاہے کر لو, کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایمان لانے کے بعد سیدھا جنت ہے. یہ مرجیہ فرقے کا عقیدہ ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان دخول جنت کا سبب ہے, لیکن گناہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. جس قدر گناہ کیے اس کی سزا جہنم میں پائیں گا. اور سنی صحیح عقیدہ ایمان پر خاتمہ ہوا تو سزا اور شفاعت کے بعد حقیقت میں پھر یہ ہے کہ انجام اس کا جنت ہے, لیکن گناہوں کی سزا کے لیے کچھ عرصہ کچھ وقت جہنم میں اس کو جانا ہے. ایک دم کلین نہیں رہیں گا کہ آپ سوچ رہے ہیں بھائی گناہ کر لو رسول اللہ شفاعت کر لیں گے. یاد رکھیے شفاعت کے تعلق سے بھی بہت دھوکہ ہے. اب اس میں یا تو ہمارے بعض علماء کا قصور کہہ لیجئے کہ شفاعت کے تعلق سے پوری حقیقت واضح نہیں کرتے, یا ہمارا قصور ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اکثر شفاعت کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے رسول اللہ شفاعت کریں گے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, اور خوش ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ یقیناً نبی کی شفاعت ایک بہت بڑا انعام ہے. مگر ساتھ میں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شفاعت ہوگی کب. حضرت شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشرۃ العماد شرح مشکات میں 2 روایت نقل کرتے ہیں. ایک روایت کے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پہلی روایت یہ ہے کہ بندے گناہگار بندے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور اپنے رب سے شفاعت کا اذن طلب کریں گے. کہیں گے مولا مجھے شفاعت کی اجازت ہے کہ میں اپنے گناہگار امتیوں کو شفاعت کے ذریعے میں سفارش کروں, اور تو میری سفارش کو قبول کر کے ان کو بخش دے, اجازت دے مجھے شفاعت کی. شاہ عبدالحق مہدی دہلوی پہلی روایت نقل کرتے کہ حضور کا یہ سجدہ 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور اس پورے عرصے میں جہنمی کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. دوسری روایت کرتے کہ ہماری پوری دنیا کی مدت کے برابر ہوگا, اور جب یہ مدت گزر چکی ہوگی, یا تو پوری تب تک دنیا بنی اور جب فنا ہوں گی, اتنی مدت کے برابر حضور کا سجدہ ہوگا, یا 50,000 سال کا سجدہ ہوگا. اور یہ جب سجدہ کر چکے ہوں گے 50,000 سال کا عرصہ گزر جائیں گا, رب ارشاد فرمائیں گا محبوب اب اپنا سر اٹھاؤ, شفاعت کرو کہ قبول کی جائیں گی, بخشش چاہو کہ قبول کیا جائیں گا. اور میرے حبیب تو جس کی بھی شفاعت کریں گا میں قبول کروں گا, حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اگر تو اس کی بھی سفارش کرے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا. کہ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے ہر اس امتی کی شفاعت کروں گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے, اتنا بھی ایمان ہے تو اس کو بخش دوں گا, لیکن ایک طویل عرصہ جہنم کی سزا بھگتنا ہے. اور مرجیہ فرقے کا عقیدہ تھا کہ ایک آن کے لیے بھی جہنم کی ایک چنگاری بھی کسی کو چھوئیں گی, بس کلمہ پڑھ لیا سیدھا جنت. یہ بھی عقیدہ اہل سنت کے خلاف تھا. اس کے بعد ایک فرقہ آیا, فرقہ مجسمیہ. یہ بھی بڑا عجیب فرقہ تھا. فرقہ مجسمیہ نے کیا عقیدہ گڑھا؟ اللہ کا جسم ہے, اس کی فزیکل باڈی ہے, وہ ایک مادہ ہے, میٹیریل ہے, اس کے ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, کان بھی ہے, آنکھ بھی ہے, ناک بھی ہے, ہونٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے.
اور اس فرقے کو سب سے زیادہ پرموٹ جس نے کیا بعد میں، اس کا بانی تو جو تھا جعد بن درہم تھا، اس زمانے میں علماء نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، لیکن 6 ہجری کے اندر اس عقیدے کو دوبارہ جس شخص نے زندہ کیا تھا وہ عبدالحلیم ابن تیمیہ تھا، جس کو آج بھی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث اپنا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ جی ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ تھا، یہ اہل حدیث فرقے کا بانی اور فاؤنڈر، اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے منہاج السنہ، اس میں اللہ کے بارے میں عقیدہ لکھتا ہے، فرقہ مجسمیہ کے عقیدے کو یوں پرموٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلتا بھی ہے، ڈلتا بھی ہے، وائبریٹ ہوتا ہے، وہ یتحرکو، وہ حرکت کرتا ہے، ہلتا ڈلتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھلا لیتا ہے، اپنے آپ کو سکڑا لیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے عرش پر بیٹھتا ہے، عرش اس کا بیٹھنے کا تخت ہے، مگر اس کا وزن اتنا بھاری ہے اللہ کا کہ اللہ کے بیٹھنے سے عرش چرچراتا ہے، اور جب عرش زیادہ چرچراتا ہے تو اللہ عرش سے اتر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن بطوطہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس کی واز کی محفل میں گیا، دیکھا ابن تیمیہ خطاب کر رہا تھا، کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور کہا دیکھو جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اللہ ٹھیک اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کرسی سے اترا ابن تیمیہ اور کہا جیسے میں کرسی سے اتر گیا اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک اسی طرح عرش سے اتر جاتا ہے۔ اس نے لکھا کہ نعوذ باللہ اللہ کا جسم اور عرش دونوں برابر برابر ہے، وہ جگہ بھی بدلتا ہے، ایک جگہ مستقل نہیں رہتا، وہ انتقال ہو وہ جگہ تبدیل کرتا ہے، والچہت تو اس کے لئے سمتیں ہیں، سمتوں میں گھرا ہوا ہے، والانتقال وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ، وہ ٹھیک عرش کے برابر ہے، نہ اس سے چھوٹا ہے نہ اس سے بڑا ہے، جتنا بڑا عرش ہے اتنا بڑا وہی ہے۔ اس عقیدے کو بھی ہمارے علماء نے اس زمانے میں گمراہ کن عقیدہ قرار دیا، بعد نے اس بنیاد پر اس کی تکفیر کی، بعد نے اس کو گمراہ قرار دیا، اس سے باقاعدہ مناظرے ہوئے، اور سب سے پڑھ کر اگر کسی امام نے کسی شخصیت نے اس کا رد کیا، حضرت امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے، اس نے ان کے اس نظریات کا رد کیا، حضرت امام ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں ابن تیمیہ کا رد کیا، کئی متعدد علماء جنہوں نے ابن تیمیہ کی ان عقائد اور نظریات کا کھل کر رد کیا، اور کہا کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کوئی میٹیریل نہیں ہے، کوئی مادہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کے لیے مٹیریل چاہیے، مٹیریل پہلے ہوگا وجود بعد میں ہوگا، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ مٹیریلوں کا محتاج نہیں، مادوں کا محتاج نہیں، ہم مادوں کے محتاج ہیں۔ انسان بعد میں بنا، انسان سے پہلے مٹی تھی، انسان سے پہلے پانی تھا، انسان کے وجود سے پہلے ہوا تھی، انسان کے وجود سے پہلے آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی میں گوندا، گوندے کے بعد پتلا تیار کیا، ہوا میں سکایا، آگ میں تپایا، پھر روح ڈال دی، 5 عناصر کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ تو انسان کا وجود بعد میں آیا، مٹی پہلے تھی، انسان کا وجود بعد میں آیا، پانی پہلے تھا، انسان کا وجود بعد میں آیا، آگ پہلے تھی، انسان کا وجود بعد میں ہوا، ہوا پہلے تھی، مگر رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، وہ کوئی مٹیریل نہیں، کوئی مادہ نہیں، اس لیے کہ اگر اس کا مادہ مان لیا جائے، مٹیریل مان لیا جائے تو معاذ اللہ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی نہیں ہو سکتی، مٹیریل ازلی اور ابدی ہو جائے گی۔ ابن تیمیہ کے بہت سخت باطل عقیدے تھے، سب سے بدترین عقیدہ اس کا اللہ کے جسم کو لے کر عرش پر بیٹھنے کا تعلق تھا، بلکہ آپ کو حیرانی ہوں گی اس نے العرش ایک کتاب لکھی، اور العرش کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پر بھی بیٹھ جائے۔ اور اس وقت مجھے حیران ہوئی، کیا دکھاؤں، مانیٹر ہی نہیں چل رہا تھا، چلو ٹھیک ہے، اور مجھے حیرانی اس وقت ہوئی کہ جس وقت بہار کا ایک علاقہ ہے، راجدھانی بہار کی پٹنہ، وہاں میرا ایک بار پروگرام ہوا، اہل سنت کے ایک بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے وہاں میرا جلسہ لیا، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کیا، انہوں نے نام یاد نہیں آ رہا، پٹنہ کی ہے، وہ بڑے مشہور ہے، وہ کیا نام ہے ان کا یہاں، ہاں نہیں جی ڈاکٹر حسن رضا نہیں، حسن رضا پی ایچ ڈی پٹنہ ایک اور ہے، پٹنہ میں ہے ڈاکٹر ہی، ان کے ساتھ ڈاکٹر ہی لگتا ہے، وہ یاد نہیں آ رہا مجھے، بہت مشہور ہے عالم۔ بہرحال انہوں نے جلسہ لیا، اور یہ اہل حدیث کا رد کرنا تھا، مجھے اسکرین والا بھی پروگرام تھا، میں نے باقاعدہ اس کی کتابیں دکھائی اور آج کے موجودہ کچھ علماء کے اقوال دکھائے۔ بہت سارے اہل حدیثوں کو پہلی بار سمجھ میں آیا کہ بھائی جس جماعت میں ہم ہیں
اس جماعت کے جتنے بڑے فاؤنڈر ہیں جن کے ہم بڑا احترام و عزت کرتے ہیں، ابن تیمیہ کو ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں، امام العصر کہتے ہیں، اتنے بدترین عقیدے. تو بہت سارے لوگوں میں کشمکش ہوئی، کچھ لوگ تائب ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث جماعت میں خلبلی مچی، اور انہوں نے جناب میری تقریر کی تردید اور رد کے لیے اپنی جماعت کے بہت بڑے علامہ کو بلائے، زندہ ہیں، مرے ہوئے نہیں ہے وہ، اور ان کے بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں جلال الدین قاسمی. جلال الدین قاسمی صاحب آئے، انہوں نے پھر میرا رد کیا. تو رد کرتے ہوئے وہ بندے نے کہا مجھے پھر باقاعدہ، اس کے بعد پھر میرا جوابی اور جلسہ ہوا، اور پھر میں نے اس کا وہ ویڈیو کا رد کیا. اس میں کہتا ہے کہ یہ بریلوی کا مولوی فاروق رضوی کہتا ہے ابن تیمیہ کا اس نے رد کیا، مذاق اڑایا کہ مچھر کی پیٹھ پہ اللہ تعالیٰ بیٹھ سکتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کافر تو یہ خود ہے. یہاں تو ابن تیمیہ اللہ کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، اس کا قادر ہونا دیکھو، کیسا قادر مطلق ہے کہ وہ اگر چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. تو جب ہر چیز پر وہ قادر ہے تو اگر وہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو اس کی قدرت ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بیٹھ سکتا تو معاذ اللہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا تو وہ خود کافر ہو گیا. یہ اس کے جملے تھے تقریر کے. اور پھر اس نے بڑے جوش میں اس کے مجمع نے واہ 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 کرنا شروع کر دیا. نعرے تو بہرحال لگاتے نہیں یہ لوگ. تو اس نے جوش میں کہہ دیا کہ بلکہ میں ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھے تو مچھر اس کو لے کر گھومتا رہے، سیر کرتا رہے. تو میں نے اس کے جوابی جلسے میں کہا کہ بدبختو، تمہاری عقل کہاں گھٹنوں سے بھی نیچے چلے گئی ہے. کم از کم گھٹنے میں رہے تو کچھ سمجھ میں آئے، کہ کچھ تو سمجھ میں آئے، کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے. تمہارے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، گھٹنوں سے بھی نیچے، تلووں کی نیچے چلے گئی ہے. ارے جاہلو، تم اللہ کی قدرت نہیں بتا رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے. ابے جاہلو، تم اللہ کی قدرت نہیں بتا رہے ہو، بلکہ تم نے قدرت والا تو مچھر کو بتایا اور اللہ کو مجبور ٹھہرایا. کہ اللہ تو اتنا کمزور اور ناتوا قرار پایا کہ اس کو قرار پکڑنے کے لیے مچھر کی پیٹھ کی ضرورت پڑی، اور مچھر اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ جس کے عرش ہاں تمہارے بقول اور ابن تیمیہ کے کہ اللہ عرش پر بیٹھ جا تو عرش تو چرچرانے لگتا ہے. یعنی عرش میں تو طاقت نہیں کہ اللہ کا وزن اٹھا لے، مچھر میں اتنا پاور آ گیا کہ وہ اللہ کو اٹھا رہا ہے اور اٹھا کے سیر کر رہا ہے، پھر رہا ہے. تو پھر کل سے ایسا کرو کہ تم خدا کی عبادت چھوڑ دو، مچھر کی عبادت کیا کرو، کہ اللہ سے زیادہ قدرت اور طاقت والا تو مچھر ہے. اندازہ لگائیے کیسے جہلانہ عقیدے. اور یہی نہیں بلکہ ذاکر نائک نے کتاب لکھی باقاعدہ، درود شریف پڑھے. میں دیکھتا ہوں، اصل میں میرا موضوع تھا نہیں، میں موضوع کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن چونکہ اسکرین کام نہیں کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب میں خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہاں سے چلوں اور کہاں ختم کروں. درود شریف پڑھے. چلیے کتابیں میں کچھ دکھا دیتا ہوں. ہمارے حضرت کا ہے کہ بھائی ویڈیو نہیں چل رہی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم کتابیں دوں گی، کتابیں تو دکھائی جا سکتی ہیں. نہیں، اس کا ساؤنڈ اتنا ہی نہیں، ابھی نیا لیپ ٹاپ میں ساؤنڈ ہی نہیں آتا، اس کا ہیڈ فون سے سننا پڑتا. نہیں لگ رہا، نہیں آتا نا آواز. میں دیکھ لیا، لگا لو، آپ دیکھو ویڈیو چلا چکے ہیں، پورا فل چلانے پہ نہیں چل رہے. نیا لیپ ٹاپ ہے، اس میں ہے ہی نہیں سسٹم اس طرح. آپ چلا لو اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے آپ کو میری بات کو. دیکھیں یہ کتاب ہے ذاکر نائک کی، دا کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجن. اور اس کے اندر ذاکر نائک نے دیکھیں کیا لکھا ہے. صفحہ نمبر اس کا 42 ہے، 42 ہے، معاف کریں.
God does not become a human being. ذاکر نائک کہتا ہے کیا خدا زمین پر آ سکتا ہے انسان بن کر؟ Some people argue that God can do everything. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ لوگوں نے کیا لیا؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب عرش پر بھی بیٹھ سکتا ہے، مچھر کی پیٹھ پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور اسی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب ذاکر نائک کیا لیتے ہیں؟ Some people argue that God can do everything. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، then why cannot he taken from human form؟ تو کیا اللہ انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے؟ اب یہ تو غیر مسلموں کا اعتراض ہے، اس کا جواب تو بہت عمدہ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے لیے کچھ چیزیں محال ہیں اور کچھ ممکن ہیں، اور جب تک اصول پتہ نہ ہو، غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کچھ جاہل فرقے کا نام ہے جن بیچاروں کو اصول پتہ ہی نہیں ہوتے، اور جب تک اصول اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو نعوذ باللہ من ذالک نہ آپ کسی کا جواب دے سکتے ہیں نہ اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ممکن اور ایک چیز ہوتی ہے محال۔ ممکن یہ ہے کہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کرتا نہیں، اس کی مرضی ہے، مگر قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے قدرت کے تحت ہے۔ جیسے بچہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ مرد سے کیا عورت سے؟ بولو، عورت کے پیٹ سے نکلتا ہے نا۔ آج تک کسی مرد کے پیٹ سے نکلا ہے بچہ؟ لیکن اللہ قادر ضرور ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد کے پیٹ سے بچہ پیدا فرما دے، قادر ہے، حالانکہ اس کی سنت الہیہ ایسی نہیں ہے لیکن قدرت رکھتا ہے۔ اس پر بھی قادر ہے کہ جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں نا درختوں میں، تو پھل کی جگہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ پتھر سے پانی نکال دے، قادر ہے کہ آسمان سے کھانے اور رزق برسا دے، قادر ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے لیے محال ہوتی ہے۔ محال کیا ہوتی ہے؟ اپنے لیے بیوی نہیں رکھتا ہے، اس کو بیوی کی حاجت نہیں، یہ محال ہے اس کے لیے۔ اپنی ہی طرح ایک خدا نہیں بنا سکتا وہ۔ کل کوئی بیوقوف ذاکر نائک سے اگر سوال کرے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر اپنی طرح خدا کیوں نہیں بنا لیتا؟ تو یہ بیوقوف جواب دے دیں گا کہ ہاں اللہ چاہے تو خدا بنا سکتا ہے اپنی طرح، دو خدا ہو سکتے، تین ہو سکتے، اللہ ایک اوریجنل خدا، دو ڈپلیکیٹ بنا لے۔ لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء سیدھا جواب دیں گے کہ یہ محال ہے، اس کی قدرت کے تحت نہیں، یہی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر محال اور ممکن کے فرق کو چونکہ نہیں سمجھتے، تو جناب کیا لکھتے ہیں؟ if God wishes he can become a human being، اگر خدا چاہے تو وہ انسان بن کر آ سکتا ہے، وہ انسان بن کر بھی دنیا میں لا سکتا ہے۔ تو جب اگر آ سکتا ہے تو خارجیوں نے علی کو خدا کہا، تو پھر ذاکر نائک کے فتوے کے مطابق تو پھر علی نے ان کو قتل کر کے گناہ کیا۔ وہ تو کہہ رہے تھے بھائی علی خدا ہے، انسان بن کر آ گئے، ذاکر نائک کے عقیدے کی بنیاد پہ تو آ سکتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو عقیدہ پرانا تھا، پیکنگ بدل رہی ہے صرف، اس کو سمجھتے چلیے، صرف کیا بدل رہی ہے؟ پیکنگ، پروڈکٹ وہی ہے۔ جاد بن درہم نے کہا تھا اللہ کا جسم فزیکل باڈی ہے، 600 ہجری میں ابن تیمیہ نے کہا اللہ باڈی ہی نہیں رکھتا، مچھر کی پیٹھ پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، عرش پر بیٹھتا ہے، یہ وہی عقیدہ ہے۔ پھر آگے ذاکر نائک کی بیوقوفی سنیے، یہی ختم نہیں ہوتی ذاکر نائک کی بیوقوفی، کہتا ہے but then he no longer remains God because the qualities of God and human being in many respects and completely incomparable۔ کہتا ہے کہ خدا انسان تو بن سکتا ہے، لیکن جس وقت کو خدا انسان بن جائیں گا تو پرابلم یہ ہو جائیں گی کہ ممکنات میں سے نہیں رہیں گی، اس لیے کہ خدا وہ انسان ہی نہیں رہیں گا، یہ خدا ہی نہیں رہیں گا، یعنی انسان بن گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہیں گا، اس لیے کہ خدا کی اور انسان کی صفات میں بہت بڑا تضاد ہے، فرق ہے۔ یعنی انسان تو بن جائے گا لیکن پھر خدا نہیں رہے گا، تو پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا، وہ ذاکر نائک نے بتایا نہیں۔ اب آگے آئیے، آگے دوسری جگہ کیا لکھتے ہیں جناب؟ more evil if God takes human from the same human cannot later become God۔ کہتے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر خدا انسان بن کر زمین پر آ جائے، سنیں کہ جملہ سنیے، ادھر توجہ دیجیے،
اس کے علاوہ مور ایور، اس کے علاوہ یہ بھی مور ایور if God takes woman from، اگر زمین پر خدا انسان بن کر آ جائے the same woman cannot later become God، تو پھر انسان بننے کے بعد وہ دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا، کہ خدا تو انسان بن سکتا ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا۔ تو جب تک خدا تھا تو اس کے اندر پاور تھا کہ انسان بن جائے، اور جب انسان بن گیا تو پاور ختم ہو گیا، اب انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا بن ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے اہل حدیث جماعت، اس کو کہتے ہیں اہل حدیث جماعت۔ اس جماعت کے ایسے بڑے بڑے اسکالر ہیں جو ایسی ایسی بکواسات کتابوں میں لکھ جاتے ہیں، بکواسات تقریروں میں بول جاتے ہیں، مگر اصل میں قوم کو اتنا شعور ہوتا نہیں، وہ ان کفریات کو تو نظر انداز کر دیتے، دوسری باتوں پہ جھومنے لگتے ہیں۔ اور آگے آئیے، اسی کتاب کا ایک دوسرا صفحہ 44 ہے، اس پر آگے کیا لکھتے ہیں ذاکر نائک صاحب؟ God can be unjust if he wants، اگر خدا چاہے اگر خدا چاہے تو وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، ناانصافی بھی کر سکتا ہے۔ God can be unjust if he wants، اگر وہ چاہے تو ناانصافی بھی بندے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ But the moment God does injustice he gets to be a God، مگر ہوگا یہ کہ جب وہ ناانصافی کرے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ یہ ایک ایسی بکواس ہے ذاکر نائک کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا تھا، اس کو آگرہ کی سخت ضرورت تھی، اور کسی نے کہا کہ ذائق صاحب ایک قلم پکڑی اور کچھ لکھ دیجیے۔ اور اکثر ایسے لوگوں نے کتابیں ایسی وقت لکھی، تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے فضائل اعمال، آج بھی وہ چھپتا ہے، تبلیغی جماعت والے اس کا درس دیتے فضائل اعمال۔ اس کی پہلی جلد کا پہلا صفحہ پڑھیے، جہاں مولوی زکریا صاحب نے کتاب کب لکھا، کیوں لکھا، یہ لکھا، وہ خود لکھتے ہیں یہ کتاب میں نے اس وقت لکھا کہ ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے مجھے روک رکھا تھا، منع کر چکے تھے، پھر بھی میں نے کتاب لکھی، جب دماغ خراب ہو گیا تھا تب کتاب لکھی۔ اندازہ لگائیے کہ جب دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہاں، تب اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی ہے، تو پھر بکواسات خدا کے بارے میں اس طرح اور اللہ کے بارے میں اس طرح کی جاتی ہے کہ خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہی کام پہلے کر لیتے ہیں، موضوع بھٹکتا نہیں، ٹائم ویسٹ ہوتا نہیں۔ چلیے یہ وہیں سے آئی اب جہاں سے میری ترتیب چل رہی تھی۔ تو بہرحال فرقوں کی بات چل رہی تھی، انہی میں ایک فرقے کی میں نے بات چھڑی تھی، اہل تشیع۔ کیا بنیادی گھٹیا عقیدہ ہے؟ باقی عقیدے تو بہت سارے بکواسات ہیں، اگر ان عقیدوں کی بات کروں تو ایک رات نہیں کئی راتیں چھوٹی پڑ جائے۔ معاذ اللہ، ان شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو قتل کر دیا۔ کیا ان الف لہلوی داستانوں پہ آپ یقین کرو گے؟ سوچو آپ یار، کن ہستیوں کے بارے میں کہتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ کہتے ہیں پھر امام مہدی آئیں گے، حضرت فاطمہ کو جو حضرت عمر نے قتل کیا اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو بہت ستایا تھا، حضرت عائشہ کو بھی قبر سے نکالیں گے، ان کی پیٹھ پہ بھی کوڑے لگائیں گے۔ عجیب عجیب بچکانی باتیں ہیں۔ بہرحال چلیے، یہ مولوی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے، مولوی شبیر حسن موسوی، زورا اکیڈمی کے، ان کے پاس نیا قرآن آ گیا، ذرا سن لیجیے۔ اب بہت ڈرتے ڈرتے بیان کے، ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ سنی لوگ میرے اوپر جھوم پڑیں گے۔ آگے دیکھیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے
वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकती बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है, वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे चारों नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। आप डुप्लीकेट से काम चल रहा है आपका अब तक। अब अंदाजा लगाइए, अब जिस फिरके के अकीदे के मुताबिक कुरान ही ओरिजिनल नहीं, वो फिरका खुद कैसे ओरिजिनल हो सकता है? मगर जब यही बातें हमारी मस्जिद से होती हैं, हमारे उलमा अहले सुन्नत, मैं टंकी के चोट पे कहूं बरेली लोग, बरेली उलमा जब ऐसे बातिल फिरकों की निशानदेही करते हैं और ईमान बचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अवाम में फिर लोगों को इस तरह वर्गलाया जाता है कि देखो साहब, बरेलियों के पास सिवाय फिरका वारियत की बात करने के कोई काम नहीं। ये तो साहब हर किसी को जहन्नमी बोलते हैं, हर किसी को काफिर बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूं कि हम किसी को काफिर बनाते नहीं है, ये खुद अपने कौल और अपने अकीदों की बुनियाद पर काफिर बनते हैं। हम सिर्फ बताते हैं, गोया हम किसी को चोर बनाते नहीं। चोर तो चोरी करता है, हम सिर्फ पकड़ के दिखाते हैं ये चोर है। तो अजीब बात है, चोर को बताने वाली को आप या दुश्मन समझते हैं। ये कह रहे हैं जनाब, वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि 4 नुस्खे मिले हैं इनको मौला अली के जमाने के, मौला अली के, और उसमें मिसिंग है। अजीब बात है, उन्होंने लिखा वो मिसिंग है और इसमें मिसिंग को ये बराबर जोड़ के क्लियर ये सही करेंगे, वो भी मिसिंग है, वो भी ओरिजिनल नहीं है। और मिसिंग को सही करने के लिए कहां पर दिया इन्होंने? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को दिया, यानी ब्रिटिश अंग्रेज लोग बताएंगे कि आपका कुरान ओरिजिनल है कि नहीं। बताइए, अंदाजा लगाइए। और जब हमारे उलमा कहते हैं कि भाई ये सब अंग्रेजों के एजेंट हैं, आपको यकीन नहीं।